ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں کہ عشرہ ذی الحجہ کے ایک روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ایک رات کی عبادت کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ پہلی تاریخ سے 9 تاریخ کی ہے۔ اگر کوئی آدمی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہے گا تو اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پورے سال میں تقریباً 5 دن ایسے ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جن میں سے ایک یہ 10 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے اور 13 تاریخ ہے۔ اسی طرح عید الفطر کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان کیا کہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ یہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کی ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے حدیث کے اندر ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کیا کرتے تھے اور ان کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ نمبر 1 عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ، نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ کے روزے، نمبر 3 ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، اور نمبر 4 فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنتیں۔ ان چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کیا کرتے تھے اور ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا عمل عشرہ ذی الحجہ کا یہ ہے کہ انسان اس کے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرے اور ساتھ ہی ساتھ رات میں عبادت کرنے کا بھی اہتمام کرے۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کا ایک دوسرا عمل یہ سمجھیے، وہ ہے عبادت کا اہتمام کرنا، شب گزاری، شب بیداری، رات کو اللہ کے سامنے عبادت کرنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں۔ یہاں 10 راتوں سے کون سے 10 راتیں مراد ہیں؟ جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، لہذا ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں عبادت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان 10 راتوں میں خوب عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں ان 10 راتوں میں اپنے چراغ کو نہ بجھاؤ، یعنی ان 10 راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارو۔ لہذا ان کے اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں بنائی ہیں، ان راتوں میں مسلمانوں کو خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان راتوں میں استغفار، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اسی طرح نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ توفیق دے تو یہ 10 کی 10 راتیں ہم جاگ کر گزاریں اور اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ تو گویا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کا دوسرا عمل ہے کہ انسان عشرہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں ان 10 راتوں کو عبادت کے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح ایک تیسرا عمل ذی الحجہ کے بارے میں سمجھیے، وہ یہ ہے کہ انسان ذی الحجہ کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے ذکر کی کثرت کرے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، اور ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بقرعید ہونے تک وہ اللہ رب العزت کے ذکر کے کثرت سے اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کا ورد کریں۔ اسی طرح تکبیر تشریق کو بھی پڑھتے رہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے یہ 3 عمل ہوئے۔ سب سے پہلا عمل عشرہ ذی الحجہ کا یہ ہے کہ انسان ان 9 دنوں میں
روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اور دوسرا عمل عشرہ ذی الحجہ کا یہ ہے کہ انسان راتوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے کا بھی اہتمام کرے۔ اور تیسرا عمل ذی الحجہ کا یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے ذکر کی کثرت کرے اور تکبیر تشریق کا اہتمام کرے۔